اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ڈاکٹرز، میرا نام ڈاکٹر اعجاز خان ہے اور میں آپ سبھی ناظرین اور سامعین کا میرے یوٹیوب چینل بین السطور ہومیوپیتھی میں استقبال کرتا ہوں۔ ہم سیکس ایجوکیشن سے متعلق دیکھ رہے ہیں، جس میں آج کا موضوع ہے انوالنٹری ڈسچارج آف سیمین فلوئڈ یعنی جریان منی۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا آغاز کریں، ہماری گزارش ہے کہ لائک، شیئر، کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کریں۔ چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ اکثر شباب میں کئی طرح کے امراض ہوتے ہیں، جس میں سے ایک مرض ہے جریان منی۔ پیشاب کے راستے منی کے لیسدار سفید دودھ کے قطرات کی طرح آتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ پاخانہ کرتے وقت یا پیشاب کرتے وقت غدود میں زور پڑنے سے یہ قطرات نکلتے ہیں۔ مثانے میں تیزابی مادہ یا شدید گرمی ہونے کی وجہ سے بھی یہ قطرات خارج ہوتے ہیں، یا شہوتی خیالات شدید ہونے سے، گندے تصاویر کا دیکھنا یا پورن فلمیں دیکھنے سے، یا پھر صرف اور صرف سیکس سے متعلق سوچتے رہنے سے۔ خصوص کی کمزوری کی وجہ سے بھی یہ قطرات خارج ہوتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ جلک لگانے کی وجہ سے قطرات نکلتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ مائع دودھ جیسا سفید اور لیسدار ہو تو ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جریان ہے، ورنہ صرف پتلا پانی نکلے تو یہ جریان نہیں، یہ کچھ اور ہے۔ اس سے متعلق ہم اگلی بار ویڈیو بنائیں گے۔ دوسرا ٹاپک ہے نائٹ فال، احتلام۔ دنیا میں نہ جانے کتنے نو عمر نوجوان اشخاص احتلام سے پریشان ہوتا ہے اور ہو ہی رہا ہے۔ یہ ہونے کے بعد ایک شرمندگی بھی محسوس کرتا ہے۔ لیکن آج میرے اگلے جملے پر شاید چونک جائیں گے آپ کے احتلام نائٹ فال قدرت کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے مردوں کے لیے۔ یہاں تو تکلیف اور مرض کی بات ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تحفہ ہے۔ یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوئی سر، تو اس کے لیے کیا کرے؟ وہی چرن لے۔ ہاں، یہ قدرت کا دیا ہوا ایک عظیم تحفہ ہے آپ کے لیے، جس کو صاف کرنے کے لیے، آپ کے جینیٹل سسٹم، یورینری سسٹم کو فلش کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ اس کے دو اقسام ہوتے ہیں، ایک تو سائیکولوجیکل اور دوسری پیتھولوجیکل۔ ایک تو وہ جو جسمانی ہوتا ہے، جو کہ نارمل ہے، اور دوسری کیمیائی، جو کہ مریض کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ مثلا ایک شخص کو پیشاب آنا عام بات ہے یا نہیں؟ کوئی مرض نہیں، بلکہ نارمل ہے۔ اگر اسے پیشاب نہیں آئے تو وہ ہے بیماری۔ لیکن اسی آدمی کے پیشاب میں کوئی انفیکشن ہو جائے تو یہ بار بار آئے گا اور یہ مرض بن جائے گا۔ اب ڈاکٹر اس کا علاج کریں گے۔ کیا کریں گے ڈاکٹر صاحب اس کے لیے؟ اس کا پیشاب ہی بند کر دیں گے کیا؟ نہیں۔ کیوں؟ ایسا کیوں نہیں؟ لیکن جب ہم میں احتلام ہوتا ہے تو ہم اسے بند کرنے کے لیے ہی سوچتے ہیں، تو ہم اس طرح کا علاج کریں گے تو ڈاکٹر پیشاب ہونا ہی بند ہو جائے، بلکہ پیشاب کا بار بار آنا بند کر دیں گے۔ یہ جان کر یہ ہو کیوں رہا ہے؟ کچھ ایسا ہی مسئلہ احتلام کا بھی ہوتا ہے۔ احتلام کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے تھیوری تو بہت ہے، لیکن کوئی فیکٹ موجود نہیں۔ مطلب ابھی تک ہم نہیں جان پائے کہ احتلام بالکل کیسے ہوتا ہے۔ کچھ تھیوریز ہیں، جیسے ہارمونل بیلنس تھیوری، شفٹ ان ہارمونل تھیوری، چینج ان ہارمونل وائل سلیپنگ۔ لیکن یہ فیکٹ موجود نہیں ہے۔ ہم جب سو رہے ہوتے ہیں تو گہری نیند میں ہمارے ذہن کچھ کیمیائی تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے اچھے ہارمون میں تبدیلیاں ہوتی ہے، پھر چاہے وہ گروتھ ہارمون ہو، ٹیسٹوسٹیرون ہو، آکسی ٹوسن ہو، میلاٹونین ہو۔ یہ کچھ اس طرح کے ہارمون ہیں جو آپ کے نیند میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہے، اور ان کے اندر کی جو نو عمری کی حالت ہوتی ہے، اس میں تبدیلیاں ہوتی ہے۔
اس کی وجہ سے آپ کے اندر جو قدرت نے سیکس کا نظام رکھا ہے جو کہ ذہن سے جڑا ہوا ہوتا ہے وہ نظام متحرک ہوتا ہے، اور ضرورت پڑنے پر آپ کے ذہن کو لگتا ہے کہ منی کی مقدار بڑھ گئی ہے، وہ اس کو باہر دھکیل دیتا ہے۔ اکثر یہ خواب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اکثر خواب میں آپ کو کچھ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی بنا خواب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اکثر نو عمری میں ہوتا ہے، جو کہ ہوتی ہے 15 سے 16 سے لے کر 25-26 سال تک۔ اور ایک خاص بات یہ لڑکیوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن آج کا ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ خیر، اگرچہ ہفتے میں 1-2 بار ہوتا ہے تو یہ نارمل ہے، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں، لیکن یہ اگر ہفتے میں 4-5 مرتبہ ہونے لگے یا روز ہونے لگے تو یہ اب نارمل نہیں رہا۔ اب آپ کو چاہیے کہ کسی ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ آپ ہم سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں، ہمارے نمبر ڈسکرپشن میں دیے ہوئے۔ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہے۔ ایک ذہنی وجوہات، سائیکولوجیکل کاز۔ کیوں؟ جب کوئی پورن فلمیں دیکھنے کا عادی ہو، جب آپ مسلسل دن بھر سیکس سے متعلق ہی سوچتے رہتے ہیں یا اس طرح کے تصاویر دیکھتے ہیں جس میں سیکس کی کہانیاں یا پھر تصاویر موجود ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے اشتہارات اگرچہ اسے خاتون استعمال نہ بھی کرتی ہو تب بھی نیم برہنہ کپڑوں میں اس میں آتی ہے، پھر چاہے وہ بائک ہو یا اور کوئی۔ تو جس طرح آپ انہیں اسی ماحول کے ارد گرد ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کے نفسیاتی نظام تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اکثر ماں، بہنوں، بھائیوں، بھابھی اور خالہ میں تمیز نہیں کر پاتے اور فریق ثانی کو ایک ہی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کا ذہن مسلسل سیکس والے ہارمون بناتا رہتا ہے اور آپ کے جسم کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ مسلسل سیکس میں ہے۔ اب یہی سوچ لے کر آپ بستر میں چلے جاتے ہیں اور اسی سوچ کو لے کر سو جاتے ہیں، یا ویڈیوز دیکھتے ہوئے، کتابیں پڑھتے ہوئے، یا پھر اپنے گرل فرینڈ سے باتیں کرتے ہوئے سو جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے آپ تو سو جاتے ہیں لیکن آپ کا دماغ نہیں سوتا۔ اب ذہن ان ساری باتوں کو سمجھتا ہے جو دن بھر آپ نے اس کو دی ہے، سیکس کے بارے میں وہی سے تبدیل ہو کر احتلام کی شکل اختیار کر لیتا ہے، بار بار مسلسل آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے فزیکل، یعنی آپ کے جسم میں خرابی آ گئی۔ آپ کے جو پروسٹیٹ گلینڈ ہے اس میں انفیکشن آ جاتا ہے، اس میں سوجش کا ہونا، سیمینل ویسائڈز کے اندر سوجش یا انفیکشن کا ہونا، کمر اور ریڑھ کی ہڈی پر لگی کچھ چوٹیں، کچھ اعصاب نظام، کچھ نسوں کی بیماری، اس سے بھی احتلام ہوتا ہے۔ اور جب تک یہ احتلام نارمل معمول کے دائرے میں ہوتا ہے، اس وقت اس کی وجہ سے کسی طرح کی کوئی کمزوری نہیں آتی، لیکن معمول سے ہٹ کر اب نارمل ہے تو یہ ممکن ہے۔ دھات منی احتلام میں ایک باریک سا فرق ہے۔ دھات کسی بھی وقت عضو مخصوص سے نکلتا ہے، دودھ جیسا چپچپا پانی، یہ دھات ہے، لیکن احتلام رات میں ہی ہوتا ہے اور اکثر خواب کی حالت میں، نیند میں ہوتا ہے، جبکہ دھات جاگنے کی حالت میں بھی نکلتا ہے۔ اکثر جلک اور مشتزنی کرنے والوں کو احتلام نہیں ہوتا، لیکن جب وہ اس عادت کو چھوڑ دیتا ہے تو احتلام ہوتا ہے۔ ایک سوال جو مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ کہ کیا زیادہ کھانا کھانے سے احتلام ہوتا ہے؟ تو جان لو کہ زیادہ کھانا کھانے سے نہ صرف احتلام بلکہ بہت کچھ ہوتا ہے۔ انسان ٹھوس کر کھاتا ہے اور جلد سو جاتا ہے کیونکہ اسے صبح جاب پر جانا ہوتا ہے، نتیجہ احتلام کی زیادتی۔ اور ایک اور سوال آتا ہے کہ اگر احتلام زیادہ ہو تو
کیا بچے پیدا کرنے والے جراثیم میں فرق آتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اگرچہ وہ نارمل احتلام ہے تو نہیں، لیکن اگرچہ یہ ایب نارمل ہے تو ہو سکتا ہے۔ احتلام سے بچنے کے لیے کیا کھائے؟ نیوٹریشن ڈائٹ، اس میں بھی دو طرح کی ڈائٹ ہوتی ہے، دو طرح کے کھانے ہوتے ہیں، ایک صرف کھانا اور دوسرے اچھا کھانا۔ صرف کھانا مطلب آپ کا پیٹ ڈسٹ بین کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ پیزا بھی آ رہا ہے، برگر بھی آ رہا ہے، چائنیز بھی آ رہا ہے، بھوک نہیں ہے تب بھی پھر بھی کھائے جا رہے۔ ابھی کھانا کھائے تھے، پھر کسی نے زور دیا، پھر کھانے کو بیٹھ گئے، اور اگر ہم کسی کے ولیمے میں پہنچ گئے تو ظاہر ہے کہ آئر پیکٹ میں 100 روپے ڈالے ہیں تو 200 کا کھانا تو کھائیں گے ہی، یہ تو ہمارا حق ہے، نہیں تو بلایا کیوں تھا؟ اور اس کے بعد ایک بڑی سی ڈکار لے کر کہتے ہیں چاول ذرا کچے تھے، تھوڑا نمک زیادہ ہو گیا تھا۔ جان لے کہ قدرتی سادہ کھانا کھانا ہی ہمارے لیے بہترین غذا ہے۔ مثلاً پھل، سبزی، ترکاری، دال، انڈا، گوشت بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مرچ مسالے سے بھرے ہوئے نہ ہوں۔ اور اسی طرح کا غذائیتی کھانا نہ صرف آپ کے احتلام پر اثر انداز ہوتا ہے بلکہ تمام دوسری سیکس کی تکالیف بلکہ تمام بیماریوں میں فائدہ مند ہوتا ہے۔ نمبر 2، ضرورت جب ہو تبھی کھائے، بھوک جب لگے تب کھائے۔ یہ عادت بنا لے کہ پیٹ کو کچھ چمٹی لگنے پھر کھانا کھائے۔ تیسرے، اگر وزن زیادہ ہو تو اس کو کم کرے۔ رات میں سونے سے پہلے کم سے کم 2 گھنٹہ پہلے اپنے فون کو بند کر دے اور کوئی اچھی کتاب، اچھا موضوع ضرور پڑھے۔ بستر پر جانے سے پہلے وضو کرے یا کم از کم اپنے پیروں کو دھو لے۔ سونے سے پہلے کچھ دیر پہلے قرآن آیات کی تلاوت کرے، پھر انشاءاللہ آپ کو احتلام زندگی میں کبھی نہیں ہوگا۔ ویڈیوز کو اچھے سے سمجھنے کے لیے آپ ان کی ہر قسطوں کو نمبر وار ضرور دیکھیں، لائک، شیئر، کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔